بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹرمپ نے سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مسلم دنیا میں بے چینی، دھماکوں صورتحال۔ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے فلسطینی علاقوں میں کرفیو، چپے چپے پر سیکیورٹی۔ نتن یاہو نے کہا کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے کہا مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے، اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، فلسطینی جمعے کو یوم غضب منائیں گے۔ شاہ سلمان اور دوسرے مسلم لیڈرز نے کیا ٹرمپ کو خبردار، خامنائی نے کہا دنیا بھر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے دی بھیانک نتیجوں کی وارننگ، پوپ فرانسس نے کہا سٹیٹس کو کا احترام کیا جائے۔ دنیا بھر میں سفارتی ہلچل، ہفتے کو ہوگی عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ۔ سعودی اتحاد نے یمن میں بمباری تیز کر دی۔ شہادت بابری مسجد کے 25 سال پورے، مسلمانوں کو اب بھی ہے انصاف کا انتظار۔ سری لنکا نے کوٹلا ٹیسٹ بچا لیا، ٹیم انڈیا نے سب سے زیادہ بار سیریز جیتنے کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کے ٹھوس اشارے ملے ہیں جس کے بعد مسلم دنیا میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹرمپ حکومت کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ چہارشنبے کی رات یہ اہم اعلان کریں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ یہ کہیں گے کہ امریکی حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، وہ اسے ایک تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنا سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی اعلان کریں گے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا عمل شروع کر دے گا۔ سعودی عرب، ایران، ترکی، جارڈن اور کئی دوسرے مسلم ملکوں اور فلسطینیوں نے ٹرمپ کو اس قدم کے خلاف وارننگ دی ہے۔ ٹرمپ نے ایک دن پہلے کئی عرب اور مسلم لیڈرز سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ طور پر بتایا کہ وہ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کریں گے۔ اس طرح ٹرمپ نے مسلم ملکوں کے لیڈرز کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ وہ یروشلم میں امریکہ کے سفارت خانے کو قائم کریں گے۔ امریکہ میں 1995 میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت 1999 میں امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنا تھا، لیکن ہر 6 مہینے بعد اس قانون پر عمل آوری کو ٹالا جاتا رہا۔ اس طرح ٹرمپ نے کئی دہوں کی امریکی پالیسی کو بدل دیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے اعلان سے پہلے مغربی کنارے اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج نے کرفیو لگا دیا۔ بیت المقدس، مغربی کنارے، غزہ کے سرحدی علاقوں اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج اور پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے علاقوں کو فوجی چھاؤنیوں میں بدل دیا گیا، خاص طور پر یہودی بستیوں کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے اور انہیں گھیرے میں لے لیا گیا تاکہ فلسطینیوں کے حملوں سے انہیں بچایا جائے۔ فلسطینیوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے گھروں میں تلاشی مہم شروع کی اور کئی جگہوں سے ٹارچر کی خبریں ملی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی فورسز کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کے الاقصی ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے کہا کہ اسرائیل کے سینکڑوں سپاہیوں نے جنین میں ایک گاؤں پر ہلہ بولتے ہوئے کئی لوگوں کو ٹارچر کیا۔ کئی اسرائیلی آباد کاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر پہنچتے ہوئے وہاں کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر تناؤ دیکھا گیا اور جھڑپیں بھی ہوئیں۔ فلسطینی تنظیموں نے چہارشنبے کو احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ فوجی کمان نے تمام یونٹس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار حالت سے نمٹنے کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں نہ جائیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ملازمین اور امریکی شہریوں کو ہدایت دی کہ وہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں سفر سے بچیں۔
ट्रंप ने अरब लीडर्स के अलावा इसराइली वज़ीर आज़म से भी बातचीत की। ट्रंप ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और सऊदी अरब के शाह सलमान से बातचीत करते हुए अपने फैसले के बारे में बताया। सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी के लीडर्स ने अमेरिका को इस कदम के खिलाफ खबरदार किया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कहा कि सफारत खाने को मुंतकिल करने से दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात भड़क उठेंगे। फलस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने इस कदम के खतरनाक नतीजों के ताल्लुक से खबरदार किया और कहा कि खित्ते के इस्तेहकाम और अमन की कोशिशों को इससे धक्का लगेगा। जॉर्डन, इजिप्ट, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और अरब लीग ने तशवीश जाहिर करते हुए बयान जारी किए। यरूशलेम या अल-कुद्स इसराइल फलस्तीन मसले में काफ़ी अहमियत रखता है। दोनों चाहते हैं कि यरूशलेम या अल-कुद्स उनका दारुल हुकूमत हो। बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस मकाम है जहां क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा और गुंबद सखरा वाक़ है। इसराइल ने 1967 की जंग में यह इलाका जॉर्डन से छीन लिया था। दुनिया के कई मुल्क यरूशलेम को इसराइल की दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम नहीं करते। यह मकाम ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी मजहबी अहमियत रखता है। फलस्तीनियों ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से दो रियासती हल को धक्का लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के इस कदम से मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम पैदा करने के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे और इसराइल फलस्तीन अमन की कोशिशों पर पानी फिर जाएगा और खित्ते में एक नया तनाव पैदा होगा। अमेरिका में बुश से लेकर ओबामा तक पिछले प्रेसिडेंट्स ऐसे कदम को टालते रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा कि फलस्तीनी इस साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे और अपनी ज़मीन और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। इस्माइल हानिया ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए एक बयान जारी किया और मुस्लिम लीडर्स से कहा कि यरूशलेम को इसराइली सफारत खाना या दारुल हुकूमत करार देने से कशीदगी बढ़ेगी और बेंजामिन नेतन्याहू की इंतहा पसंद हुकूमत के जराइम की पर्दापोशी होगी जो यरूशलेम को यहूदी रंग देना चाहते हैं। हमास ने इसराइली कब्जे और यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ जुमे को यौम गज़ब मनाने का ऐलान किया। हमास ने मगरबी किनारे और दूसरे फलस्तीनी इलाकों के नौजवानों से कहा कि वो अमेरिका के इस फैसले का जवाब दें। हमास के तर्जुमान सामी अबू ज़ैदी ने ट्विटर पर कहा कि अगर यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया गया तो इससे इसराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा और आखिर में उसे पछताना होगा। फलस्तीन के बैतुल्लाहम शहर में लोगों ने रैलियां निकाली और इम्कानी फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें जलाई। महमूद अब्बास ने ट्रंप को वार्निंग दी कि सफारत खाने को मुंतकिल करने के खतरनाक नतीजे निकलेंगे। महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि इससे खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर होगा। एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप ने महमूद अब्बास को यकीन दिलाया है कि वो इसराइल फलस्तीन अमन समझौता कराने के पाबंद हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने शाह सलमान के हवाले से कहा कि इसराइल फलस्तीन मसले के मुस्तकिल हल तक यरूशलेम के बारे में किसी भी ऐलान से अमन बातचीत को नुकसान पहुंचेगा और इलाके में तनाव बढ़ेगा। एसपीए ने शाह सलमान के हवाले से कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनी अवाम और उनके तारीखी हुकूक की तायद करता है। सऊदी कैबिनेट ने ऐसी खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। शाह सलमान की सदारत में कैबिनेट की हफ्तेवार मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो इसके जरिए बातचीत की कोशिशें और उसूल मुतासर होंगे। कैबिनेट ने अल-कुद्स पर फलस्तीनियों के हक की तायद की, लेकिन मुस्लिम लीडर्स की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने फैसले पर अमल करेंगे। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह सीसी ने ट्रंप को इस कदम के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा कि इससे मिडल ईस्ट के मामलात और पेचीदा हो जाएंगे। काहिरा में सदारती दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी करते हुए ये बात कही गई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर अमेरिका अपने इस फैसले पर अमल करेगा तो वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे। एर्दोगान ने कहा कि ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। यरूशलेम मुसलमानों के लिए डेडलाइन है। ऐसा फैसला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी होगा और ये इंसानी ज़मीर के लिए धक्का है। एर्दोगान ने ओआईसी की हंगामी मीटिंग बुलाने पर जोर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि फ़लस्तीनी आखिरकार नाजायज़ कब्जे से आज़ाद होंगे। मीलादुन नबी के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मसला है और ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें करें। सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम मुल्कों के सफ़ीरों और सीनियर अहदेदारों से खिताब करते हुए ये बात कही। ये इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस मीलादुन नबी के सिलसिले में हुई। खामेनेई ने कहा कि जो दुश्मन यरूशलेम को इसराइली हुकूमत का दारुल हुकूमत बनाने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं उन्हें ऐसी कोशिशों से बाज आ जाना चाहिए। यकीनन मुस्लिम दुनिया इस साजिश के खिलाफ उठ खड़ी होगी और सहयूनियों को धक्का पहुंचाएगी। हमारे अजीज फलस्तीनी आखिरकार आज़ाद होंगे, इस बारे में कोई शुबा नहीं है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका का यह ऐलान उसकी नाअहली और नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा कि खित्ते के बाज़ हुक्मरान हैं जो अमरीकियों के इशारों पर नाच रहे हैं और अमरीका जो भी चाहता है वो उसे पूरा करने के लिए काम करेंगे।
ایک دوسرے مقام پر خامنائی نے امریکہ صہیونی حکومت اور ان کے حواریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے فرعون مسلم ملکوں کے درمیان جنگ کرانا چاہتے ہیں اور اختلافات کے بیج بو رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ یروشلم میں کسی بھی ملک کا سفارت خانہ نہیں ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی نے کہا کہ خطے میں امریکی سفارت خانوں پر میرینز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھایا جائے کیونکہ ایسی کارروائیوں کے بھیانک نتیجے نکل سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نکولے میلاڈونوف نے کہا کہ یروشلم ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں بات چیت ہونی چاہیے۔ چائنا نے وارننگ دی ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے خطے میں تناؤ بڑھے گا۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام فریقوں کو خطے میں امن اور خوشحالی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ القدس میں جوں کی توں حالت یا اسٹیٹس کو کا احترام کیا جانا چاہیے۔ پوپ نے ایک فلسطینی ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا کہ انہیں ان خبروں پر تشویش ہے کہ ٹرمپ القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کریں گے۔ رشیا کی حکومت نے کہا کہ اسے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ سفارت خانے کے ارادے سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ جرمنی نے وارننگ دی ہے کہ اس سے مڈل ایسٹ کی صورتحال اور بھیانک ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ سگمار گیبریل نے کہا کہ اس سے تناؤ کم نہیں ہوگا بلکہ حالات اور بھڑکیں گے اور یہ ایک خطرناک واقعہ ہوگا۔ سگمار گیبریل نے بروسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر ایک کے حق میں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت میں اس منصوبے کے نتیجوں کے تعلق سے تشویش ظاہر کر دی۔ عرب لیگ نے کہا کہ جارڈن اور فلسطینیوں نے امریکہ کے اس منصوبے پر غور کے لیے رکن ملکوں کے وزیروں کی ہنگامی میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے۔ یہ میٹنگ ہفتے کو ہونے کا امکان ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں شجیع اللہ فراس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر رہی ہے۔ ٹرمپ نے سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم دنیا میں بے چینی، دھماکوں صورتحال۔ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے فلسطینی علاقوں میں کرفیو، چپے چپے پر سیکیورٹی۔ نتن یاہو نے کہا کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے کہا مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے، اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، فلسطینی جمعے کو یوم غضب منائیں گے۔ شاہ سلمان اور دوسرے مسلم لیڈرز نے کیا ٹرمپ کو خبردار۔ خامنائی نے کہا دنیا بھر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے دی بھیانک نتیجوں کی وارننگ۔ پوپ فرانسس نے کہا اسٹیٹس کو کا احترام کیا جائے۔ دنیا بھر میں سفارتی ہلچل، ہفتے کو ہوگی عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ۔ سعودی اتحاد نے یمن میں بمباری تیز کر دی۔ شہادت بابری مسجد کے 25 سال پورے، مسلمانوں کو اب بھی ہے انصاف کا انتظار۔ سری لنکا نے کوٹلا ٹیسٹ بچا لیا۔ ٹیم انڈیا نے سب سے زیادہ بار سیریز جیتنے کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ سعودی عرب اتحادی ملکوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری تیز کر دی ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ سعودی اتحاد نے صنعا اور دوسرے صوبوں میں الحوثیوں کی انصار اللہ تحریک کے ٹھکانوں پر کئی ہوائی حملے کیے۔ سعودی اتحاد نے صدارتی محل پر بھی بمباری کی۔ تعز، حجہ، سعدہ اور دوسرے صوبوں سے بھی حملوں کی خبریں ملی ہیں۔
خبر ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں الحوثیوں کے حامیوں نے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے قتل کا جشن منایا۔ اس دوران ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ الحوثیوں نے صالح کے بھانجے کو بھی ہلاک کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے 25 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 6 دسمبر 1992 وہ دن تھا جب ملک بھر سے جمع ہندو جنونیوں نے ایودھیا میں 16ویں صدی میں بنی اس تاریخی عمارت کو ڈھاتے ہوئے ہندوستان کے سیکولرزم اور جمہوری اصولوں اور نظام انصاف کی دھجیاں اڑا دی تھیں اور بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ حیدرآباد، دہلی، بھوپال، ممبئی، بنگلور، لکھنؤ اور دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں بابری مسجد کی شہادت کا دن بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر کئی مقامات خاص طور پر مسلم آبادی والے محلوں اور علاقوں میں پرامن بند منایا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر پولیس کی طرف سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ وشو ہندو پریشد، شیو سینا اور دوسری ہندو تنظیموں نے بھی یہ دن شوریت دیوس کے طور پر منایا۔ بابری مسجد مقدمے کے ایک فریق حاجی محبوب نے کہا کہ انہوں نے ایودھیا میں یوم غم منایا۔ اس موقع پر لوگ اپنے بازو پر کالی پٹیاں لگا کر جمع ہوئے اور بابری مسجد سے اپنی وابستگی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ بابری مسجد مقدمے کے سب سے پرانے فریق ہاشم انصاری مرحوم کے بیٹے اقبال انصاری نے بھی اپنے مکان پر ایک مختصر جلسہ رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان کے درمیان ہم آہنگی چاہتے ہیں، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے دوسروں کے جذبات متاثر ہوں۔ اس موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران ایودھیا میں کارسیوک پورم کے ایک کیمپس میں وی ایچ پی کی طرف سے شوریہ سنکلپ دیوس منایا گیا۔ شیو سینا نے وجے دیوس کی حیثیت سے یہ دن منایا۔ 6 دسمبر 1992 اتوار کے دن قانون، دستور اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بابری مسجد شہید کر دی گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت کی کلیان سنگھ کی قیادت والی بی جے پی حکومت نے سپریم کورٹ، مرکزی حکومت، قومی یکجہتی کونسل اور دوسرے اداروں کو یقین دلایا تھا کہ وہ بابری مسجد کی حفاظت کرے گی اور صرف علامتی کار سیوا کی اجازت دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس دن بابا قوم مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان کی تاریخ کا دوسرا بدنما داغ لے کر آنے والا دن بن گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے کئی مقامات خاص طور پر ممبئی میں بدترین فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے جن میں ہزاروں جانیں گئی تھیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے دن اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے، جن کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا، ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ ایودھیا میں اسی مقام پر بابری مسجد بنائی جائے گی، لیکن آج 25 سال گزرنے کے بعد بھی بابری مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن اب دھمکیاں دی جانے لگی ہیں کہ اس مقام پر مسجد بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 25 سال گزرنے کے بعد بھی عدالتوں میں بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے اور سازش کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا اور بابری مسجد کے مجرم آج بھی آزاد ہیں اور انہیں سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا جا سکا۔ ملک کی الگ الگ عدالتوں میں بابری مسجد ملکیت مقدمے اور بابری مسجد کو گرانے کے واقعے کی سنوائی، اس کیس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ بابری مسجد کو گرانے کی سازش کے کیس میں بی جے پی کے لیڈرز ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، ونے کٹیار اور دوسرے ملزم ہیں۔ 6 دسمبر 1992 وہ دن تھا جس نے شاید ہندوستانی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بابری مسجد کو گرانے سے پہلے اس وقت کے بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی نے ملک بھر میں رتھ یاترا نکالی تھی۔ جس جگہ سے ان کی یاترا گزری تھی وہاں بے قصوروں کا خون بہا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت نے جہاں ملک کی سیاست کا نقشہ بدل دیا، وہیں بابری مسجد کی زمین کے مقدمے کا فیصلہ شاید اس بات کو طے کرے گا کہ کیا ہندوستان آنے والے برسوں میں ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ پوری دنیا، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان اور اقلیتوں کی نظریں اب ملک میں انصاف کے سب سے بڑے مندر پر ٹکی ہیں۔ سنی وقف بورڈ نے سپریم کورٹ میں اس کی نمائندگی کرنے والے وکیل اور سینئر کانگریس لیڈر کپل سبل کی اس دلیل سے اختلاف کیا کہ بابری مسجد ملکیت مقدمے کی سنوائی 2019 کے لوک سبھا الیکشنز تک ملتوی کر دینی چاہیے۔ سنی وقف بورڈ کے عہدیدار حاجی محبوب نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کپل سبل ہمارے وکیل ہیں لیکن ان کا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ہے، عدالت میں ان کا بیان غلط ہے، ہم جلد سے جلد اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سنوائی 8 فروری 2018 تک ملتوی کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنی وقف بورڈ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے سوا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک مقررہ وقت میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے گجرات کے داہوڑ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنی وقف بورڈ کو ان کے جرأت مندانہ موقف کے لیے مبارکباد دینا چاہیے جس نے کپل سبل کے بیان سے دوری اختیار کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کپل سبل کے اس موقف کی تائید کی کہ بابری مسجد مقدمے کی سنوائی 2019 کے لوک سبھا الیکشنز تک ملتوی کر دینی چاہیے۔
کرکٹ دہلی میں کھیلا جانے والا انڈیا سری لنکا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ہندوستان نے سیریز جیت لی اور سب سے زیادہ بار سیریز جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ برابر کر لیا۔ یہ ٹیسٹ میچ دہلی کے پولوشن کی وجہ سے تنازعات کا شکار رہا۔ ہندوستان نے یہ سیریز 1-0 سے جیتی۔ ایک دن پہلے ہندوستان نے سری لنکا کو دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 31 تک محدود رکھا تھا، لیکن سری لنکا کے بیٹسمینوں خاص طور پر ڈی سلواس نے آخری دن زبردست مقابلہ کیا اور ہندوستانی بولرز کو روک دیا۔ ڈی سلواس نے بہترین ڈھنگ سے انڈین اسپنرز کا سامنا کیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا ایک مرحلے پر کہ ہندوستان آسانی سے جیت حاصل کر لے گا۔ ہندوستان کو آخری دن کامیابی کے لیے 7 وکٹیں حاصل کرنی تھی، لیکن وہ صرف 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکا۔ دھننجے ڈی سلوا نے 119 رنز بنائے، جبکہ روشن ڈی سلوا 74 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ سری لنکا کا قطعی اسکور 5 وکٹ پر 299 رہا، جسے جیت کے لیے 410 رنز بنانے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم دنیا میں بے چینی، دھماکوں صورتحال۔ ٹرمپ کے اعلان سے پہلے فلسطینی علاقوں میں کرفیو، چپے چپے پر سیکیورٹی۔ نتن یاہو نے کہا کسی بھی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے کہا مقدس مقامات کی حفاظت کریں گے، اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، فلسطینی جمعے کو یوم غضب منائیں گے۔ شاہ سلمان اور دوسرے مسلم لیڈرز نے کیا ٹرمپ کو خبردار۔ خامنہئی نے کہا دنیا بھر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے دی بھیانک نتیجوں کی وارننگ۔ پوپ فرانسس نے کہا اسٹیٹس کو کا احترام کیا جائے۔ دنیا بھر میں سفارتی ہلچل، ہفتے کو ہوگی عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ۔ سعودی اتحاد نے یمن میں بمباری تیز کر دی۔ شہادت بابری مسجد کے 25 سال پورے، مسلمانوں کو اب بھی ہے انصاف کا انتظار۔ سری لنکا نے کوٹلا ٹیسٹ بچا لیا۔ ٹیم انڈیا نے سب سے زیادہ بار سیریز جیتنے کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔